كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى جاني رحمة بلا کو سلام شمعي ہدایت بلا کو سلام جی سوانی کھڑی چمکاتا ہے پاکا چال اس دل افروز سار بلا کو سلام ہو سے اعظم امام تو بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ والسلام علیہ একটা কোশ্চেন আসছে মাশাআল্লাহ جواب question answer The question that's been asked is that what is the best way of doing tarbiyat for our daughters? What is the best way of doing tarbiyat for our daughters? I'll ask Mona Ishaq and Bukhari sahab to explain this in Bangla language. আমি আমার সন্তানের বেস্ট তরবিয়ত কিভাবে দিতে পারি, উত্তম শিক্ষা তাদেরকে তরবিয়ত কিভাবে দিতে পারি, এটার উত্তর শেখ লিখছেন ইনশাআল্লাহ, মুফাক্কির ইসলাম ইনশাআল্লাহ তাআলা উনি উত্তর দিচ্ছেন। یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ضروری بھی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال کیا. بچیوں کی تربیت ہو یا بچوں کی ہو، ان کا آغاز ماں کے شکم سے ہو جاتا ہے. جو ماں نمازی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوگی، حلال روزی استعمال کرے گی، اس کے شکم میں سانس لینے والا بچہ بھی دیندار ہوگا. اولیاء کرام کی مائیں قرآن پڑھتی تھیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھیں. قرآن کے سائے میں انہیں دودھ پلاتی تھی، انہیں پالتی تھی. یاد رکھیے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو کئی سو الفاظ اس کے ذہن میں موجود جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بچہ ماں کے شکم سے قرآن یاد کر سکتا ہے اور وہ سب کچھ محسوس کرتا ہے جو ماں کرتی ہے. اس لیے ماں کا رول اس سلسلے میں بہت اہم ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمیں بچپنے میں کسی نے آ کے یہ نہیں بتایا تھا کہ
خدا کو مانو. ہم نے یہ سب کچھ ماں اور باپ کی آغوش میں سیکھا ہے. اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، دین کو مانو، یہ سب کچھ روایتی ہے، ماؤں کی آغوش اور بزرگوں کی تربیت سے ہمیں حاصل ہوا ہے. ایک بچہ بڑا ذہین ہوتا ہے، ویری انٹیلیجنٹ. وہ اپنے ماں باپ کے عادات سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ ان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مائیں خود بھی بہترین مسلمان بنیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز زندگی کے اختیار کی، جناب فاطمہ الزہرا کے، اس سے بچوں میں بے پناہ اثر پڑے گا اور وہ پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی وہ تربیت حاصل کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد ان کے دلوں میں عشق رسول اور دین کی محبت پیدا کی جائے. ہمارا دل ایک گھر ہے، اس میں یا تو رسول پاک کی محبت رکھ دی جائے یا پھر شیطان کے لیے خالی رکھا جائے. اگر شروع ہی سے قرآن پاک کی تلاوت ہو، رسول پاک کی نعتیں ہوں، اللہ کی بندگی کا احساس دل کے اندر موجود ہو اور بچوں کو یہ پلایا جائے تو بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے سے عمل کریں گے. یاد رکھیے، بچے جیسے باشعور ہوتے ہیں ویسے ہی وہ اپنے والدین کے طرز زندگی کو اختیار کرتے ہیں. آپ خود اچھی مسلمان بنیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سیرت رسول پڑھیں اور پڑھائیں، اور بچوں کو سونے سے پہلے، بچیاں ہوں یا بچے، انبیاء کرام کے واقعات سنائیں، ہر روز سنائیں. اولیاء کرام کے واقعات سنائیں تو ان کی فطرت خود بخود اسلام کے ساتھ بھر جائے. سب تو سمجھا، میں وجہ سمجھتی ہوگی. আপনার সবাই বুঝছে তো না? আলহামদুলিল্লাহ. মূল কথা হচ্ছে যে সায়েন্স বলতেছে 6 মান্থ পরে বাচ্চা অনেক কিছু ইয়ে করতে পারে, মেমোরাইজ করতে পারে 6 মাসের পরে, যখন জন্মে 6 মাসে পরে. সে বলছে যে আরে সায়েন্সকে রাখো তোমার কথা, আমার গসে পাক তো পেটে থেকেই উনি কোরআনের 18 পারা হিফজ করে নিয়েছে. তো কোরআন বলতেছে যে না, ও তো পেট থেকেই ও মেমোরাইজ করতে পারে. এরপরে কোরআন পড়ুন, হাদিস পড়ুন, নাতে রাসূল পড়ুন, ইশকে রাসূল শিখুন. আপনার বাচ্চা আশিকে রাসূল হবে, হাফিজ কোরআন হবে, মুহাদ্দিস হবে, মুফাসসির হবে. কারণ মা এর মানে মায়ের ফার্স্ট স্কুল, বাচ্চাদের ফার্স্ট স্কুল হচ্ছে মায়ের পেট. ওখান থেকে যা কিছু শিখবে ওখান থেকেই শিখবে. আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কোরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন. আমিন. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. میری پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی بچیوں سے مخاطب ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پڑھی لکھی عورت قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی محافظ ہوتی ہے. مرد پڑھا ہوا ہو تو ممکن اپنے بچے کو بچا لے یا کچھ لوگوں کو، لیکن جب ماں پڑھی ہوئی ہوگی تو قیامت تک آنے والی تمام نسلیں اس کی مومنہ ہوں گی، مومن ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ تمامی اولیاء کرام کی پرورش ان کی ماؤں نے کی ہے. یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی سلطان الانبیاء ہیں، ہمارے مرکز عقیدت ہیں. ان کی پرورش ان کی ماں نے کی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ ماں مجھے بغداد جانا پڑھنے کے لیے، 18 سال عمر تھی، آخری بیٹے تھے،
اور یہ کہا بیٹا جاؤ اب قیامت ملاقات ہوگی. اتنا بڑا اشار، اتنی بڑی قربانی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دین کی تعلیم کے لیے روانہ کیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب میری ملاقات نہیں ہوگی، اب قیامت کی ملاقات ہوگی. اور یہی ہوا. بہت سے واقعات ان کی زندگی کے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غوث الاعظم ہوئے، پوری دنیا کے اولیاء کرام کے سردار ہوئے، جن کا قدم عزت، قدم ناز اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے. حضور نظام الدین اولیاء کی والدہ محترمہ ہی نے ان کی پرورش کی، اور ہمارے ارشاد بھائی سید ارشاد صاحب انہیں کی اولاد میں سے ہیں. نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کہ بچپنے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ان کے والد چیف جسٹس تھے، سب سے بڑے جج تھے بدایوں میں. ان کی والدہ محترمہ نے ان کی پرورش کی حلال روزی سے. آج کا چیف جسٹس اور 7 نسلوں کے لیے دولت کمانے پر، مگر ان کے پاس کچھ نہیں تھا. جب وہ عالم ہوئے تو اپنی ماں سے کہا کہ امی، یہاں کی روایت یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ علماء کی دعوت کرتا ہے، تو مجھے دعوت کرنی ہے. ماں نے کہا بیٹا 6 مہینے کی اجازت لے لو، میں تیاری کروں گی. 6 مہینے تک خود کاٹتی رہی ہو، اور اتنی پیسہ جمع کیا اتنا کہ آدھے علماء کی دعوت ہو سکے. تو کہا بیٹا آدھے علماء کو دعوت دینا. ان کے استاد نے کہا بقیہ کی ذمہ داری میری ہے. اور اس طرح ان کی پہلی 10 سال بندی ہوئی. ماں نے پرورش کی، ماں نے سہارا دیا، ماں نے نظام الدین اولیاء بنایا. نظام پاک جن کے ہم سب فیضیاب ہیں، ان کے مرید حضرت عقیل سراج، ان کے مرید علاؤ پنڈوی، ان کے مرید مخدوم ہے جہانگیر سمنانی. یہ سلسلہ وہاں چل رہا ہے. ہزاروں اولیاء کرام کے وہ سردار ہیں، مگر پرورش ماں نے کی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکرم اللہ تعالی علیہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں ہی نے پرورش کی ہے. بابا فرید گنج شکرم اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے اعتبار سے فاروقی تھے، فاروق اعظم کی اولاد تھے، اور اپنے ماں کے اعتبار سے وہ غزنوی تھے، محمود غزنوی کے خاندان سے تھے. اتنے بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود زندگی غربت میں گزری. ان کی ماں سے اکثر کہا کرتے تھے محمود غزنوی کے خاندان کے لوگ کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے، کہا نہیں، میں اپنے بچے کو حلال روزی سے پالنا چاہتی ہوں. اور پھر بابا فرید بنے، جن کے شاگرد مرید نظام الدین اولیاء. نظام الدین نے دلی میں 12 اولیاء کرام کی چوکھٹ سجائی، آستانے سجائے، اور بنگال میں ان کا فیض سید علاؤ پنڈوی رحمۃ اللہ سے پہنچا، اور پھر ان کے ذریعے سے شاہان شرقیہ مسلمان ہوئے، اور دین کی دولت ہندوستان میں یوپی کے علاقے پہنچی. اشرفی خاندان، یہ سب ماؤں کا رول ہے. اور صرف اولیاء کرام نہیں، انبیاء کرام کی مائیں ہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے پالا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پالا، سرور کائنات کی والدہ نے پالا. ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا. یہ مائیں ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو گود میں پالا. یہ مائیں ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کو ولایت کے منصب فائز کیا. اس لیے کوئی مائیں نہیں تھی. کی کامیابی میں کوئی عورت ہوتی ہے. میں اس کو تھوڑا بدل دیتا ہوں. عالم بنائے، اگر وقت ہوتا تو میں اس موضوع پر
बहुत तफसीली तकरीर करता हूँ। इसमें खास मौजू है, मैंने पूरी दुनिया में औरतों को दीन तरफ मायल करने के लिए खिताबात किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मेरी दुआ की मैं सेहतमंद हो जाऊं, अपने हाथ अपने तौर पर चलने फिरने लगूं, मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह, और मैं वादा करता हूं कि आपसे खिताब करूंगा इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल है, कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं। उषा उषा करो। माइक दे दो जिन्होंने सवाल करना है। आप लोग सवाल करने में बस शर्माओ, इतने बड़े बुजुर्ग बार बार आएंगे नहीं। जो भी सवाल हो अपनी जिंदगी का अपना কারো কাছে প্রশ্ন থাকলে করতে বলো। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারে। আমি